نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم۔ پارہ نمبر 30 سورہ انفطار، رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 8۔ یا ایھا الانسان ما غرك بربك الكريم۔ آیات مذکورہ میں انسان کے مبدأ یعنی انسان کے تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر ہے، اور اس ابتدائی مراحل کے مجموعہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کچھ غور و فکر کرنا چاہیے، فکر و تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ رحمۃ للعالمین پر ایمان لانا چاہیے، اور اگر غور و فکر کر لیتے تو اللہ رب العالمین اور رسول رحمۃ للعالمین کے احکامات اور تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کر لیتا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، غور و فکر سے کام لیتا نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں پر اور اپنے تخلیق پر غور نہیں کرتا۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ انسان غفلت میں اور بھول میں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور زجر، بطور تنبیہ کے یہ سوال فرمایا کہ اے انسان، تیری ابتدا اور تیرے انتہا کی یہ صورت سامنے ہوئی، تیری یہ صورت سامنے ہونے کے باوجود تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ما غرک، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے؟ کیا تم نے حال اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی ایسی وحلت نہیں آئی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ اپنے تخلیق پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بس بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے بغاوت پر، نافرمانی پر اتر آتے ہو، حالانکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، الذی خلقک فسواک، جس رب کریم نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تیرے وجود اور تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا ہے، ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ پر رکھ دی ہے، ہر عضو کی جسامت، طول و عرض کو ایک تناسب سے بنایا ہے کہ ذرہ برابر ذرا سی مختلف ہو جائے تو اعضائے انسانی کے وہ فوائد باقی نہیں رہتے جو اس کے موجودہ صورت ہے۔ فعدلک، یعنی تیرے وجود کو ایک خاص اعتدال بخشا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ایک اعتدال سے انسانی جسم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اگرچہ انسان کے جسم میں، تخلیق میں مختلف مواد شامل ہے، متضاد مواد شامل ہے، کوئی سرد ہے، خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، صفرا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے، مگر حکمت ربانی نے ان متضاد چیزوں کو ایک معتدل مزاج کے ساتھ تیار کر رکھا ہے، معتدل مزاج بنایا ہے۔ یہ ای صورت ما شاء رکبک، یعنی باوجود اس کے کہ تخلیق سب انسانوں کو ایک خاص وضع اور خاص حیات اور مزاج پر
ہونے کی وجہ سے سب میں اشتراک ہے، اور اس کا نتیجہ بظاہر یہ ہونا چاہیے کہ سب انسانوں کی شکلیں ایک صورت میں ہونا چاہیے، لیکن ایک صورت میں نہیں ہے۔ پھر بھی انسانوں کے درمیان فرق ہے، امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے ارب و کرب و انسانوں کو شکل و صورت میں ایسی امتیازات پیدا کی ہے، ایسے نشانیاں مختلف پیدا کی ہے جو ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتا، نمایاں ہے امتیاز، و نمایاں امتیازات ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے کمالات ودیت فرمائی ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اور تمہیں دھوکے کی کیا مطلب؟ کیسے تم دھوکے میں ہو، کیسے غرور میں ہو، کیسے تکبر میں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت رب الکریم بربک الکریم، کریم ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی بھول اور دھوکے میں پڑنے کا سبب اللہ رب العالمین کا کریم ہونا ہے۔ کیا اللہ نے اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ رزق، عافیت اور دنیاوی آسائش میں بھی کمی نہیں کرتا؟ اور ایک انسان پر لطف و کرم نے انسان کو ہی دھوکے میں، غرور کے، اپنے آپ کو انسان نے رکھا ہے، اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہی ہے۔ شان کریمہ جو ہے یہ سبب بن گیا ہے، حالانکہ ذرا عقل سے کام لو بدبختو۔ یہ لطف و کرم کا سبب بننے کے بجائے آپ زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون مشکور ہو کر اطاعت الہی میں آپ کو مشغول ہونا چاہیے۔ کفران نعمت کی طرف مت چل پڑو، اللہ کی شکر کی طرف چل پڑو۔ حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر، یعنی کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کو رسوا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور، دماغوں میں آپ کے کیا چل رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے ارادے کیا ہے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کریم ذات ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ ربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں، الذی خلقکا، وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواکا، پھر تجھے درست بنایا، فعدلکا، پھر تجھے اعتدال پر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، جس صورت میں بھی، ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، آپ کو جوڑ دیا، ترکیب کی آپ کی۔ ان حالات میں آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔